أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما یغنی اور نہیں فائدہ دے گا انہو اس انسان کو مالوہ اس کا مال اذا تردى جب وہ گرے گا ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے للہدی ہدایت کا بیان وَإِنَّ لَنَا اور بے شک ہمارے لیے ہے بے شک ہمارے اختیار میں ہے للآخرۃ آخرت والأولی اور دنیا فَأَنذَرْتُكُمْ بس میں نے ڈرا دیا ہے تم کو نارن آگ سے تلظی جو بھڑک رہی ہے لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقی مگر بدنصیب الذی وہ کذب جس نے تکذیب کی وتولی اور منہ پھیر لیا وَسَيُجَنَّبُهَا اور دور رکھا جائے گا اس سے الاتقی متقی کو الذی جو یؤتی دیتا ہے مالہ اپنا مال یتزکی پاکی حاصل کرنے کے لیے وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہے کسی کے لیے عندہ اس کے ذمے من نعمت کوئی احسان تجزا کہ جس کا بدلہ دیا جائے الا ابتغاء مگر چاہنے کے لیے وجہ ربہ الاعلی اپنے بلند رب کی رضا کو وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور ان قریب یہ راضی ہو جائے گا ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیات تھیں اور جس بندے کا ذکر اس میں کیا گیا تھا دو بندوں کا ذکر کیا گیا تھا ایک تو وہ جو حسنہ کی تصدیق کرتا ہے یعنی کلمہ توحید کی یا جنت کی یا اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کی تصدیق کرتا ہے اس کی روش کیا ہے اور جو دوسرا اللہ کی تکذیب کرتا ہے کلمہ توحید کی تکذیب کرتا ہے جنت کا انکار کرتا ہے اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کا انکار کرتا ہے اسی کا تسلسل آگے بھی چل رہا ہے جو رب نے پیچھے کہا تھا ان سعیکم لشتی اے انسان تمہاری کوششیں مختلف ہیں کچھ دنیا کے طلبگار ہیں کچھ آخرت کے طلبگار ہیں اور جو آخرت کا طلبگار ہے وہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور جو دنیا کا طلبگار ہے وہ اس کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہوتی ہے وہ آخرت کے معاملات سے غافل ہوتا ہے تو اللہ نے کہا یہ جو انسان ہے جس کی دوڑ دھوپ ساری دنیا کے لیے ہے آخرت سے غافل ہے وما یغنی اسے فائدہ نہیں دے گی مالہ اس کا مال جتنا مرضی کما لے جتنا مرضی بڑا عہدہ حاصل کر لے دنیا کے اندر اس انسان کو جو رب کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کی تکذیب کرتا ہے جو کلمہ توحید میں مشکوک رویہ رکھتا ہے اس کا جتنا مرضی یہ مال جمع کر لے جتنا مرضی بڑا عہدہ یہ حاصل کر لے اس کا یہ عہدہ اس کا یہ مال رب کے ہاں سے کوئی فائدہ نہیں دے گا
اذا تردہ، جب یہ گرے گا. یہ کہاں گرے گا؟ مرنے کے بعد تو سب سے پہلے یہ قبر میں گرے گا. جب قبر میں یہ گرے گا اور قبر میں اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو اس کا سارا کمایا ہوا مال، پوری زندگی جو اس نے یہاں گزاری ہے، مرتبے بھی حاصل کر لیے، مال بھی بنا لیا، اس کا یہ مال، اس کا مرتبہ اسے قبر میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا جب اس سے سوال جواب کیے جائیں گے. یہ وہاں بھی ناکام ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب دوسری پیشی آئے گی، جو بڑا مرحلہ ہے حشر کے میدان میں، وہاں بھی اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب یہ جہنم میں گرے گا. تو فائدہ ہونا ہے نیک اعمال کی سبب سے. دنیا کے مراتب، مرتبے، یہ مال و دولت، ان سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا. کیسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب یہ گرے گا مرنے کے بعد قبر میں، اور آخرت کے اندر جب یہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال و اسباب، اس کا جاہ و جلال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ ان علینا للہدی، ہدایت کی وضاحت کرنا، ہدایت کی منزلوں کو طے کرنا، ہدایت کے معاملات کو واضح کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. رب بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہمارے ذمے ہے اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہم نہیں چھوڑ رہے جس میں انسانوں کے لیے ہدایت کا پہلو ہو اور ہم اسے بیان نہ کریں. کہ جو کام اللہ کے ذمے ہے اللہ اس کام کو پورا کرتا ہے. اللہ نے کہا ان علینا الہدی، ہدایت کو واضح کرنا یہ ہمارے ذمے ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لو انسانوں کہ ان لنا للآخرۃ والاولی، کہ آخرت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے، جنت اور جہنم کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے، اور جو دنیا ہے اس کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. ہم دنیا کے اندر تو سب کو دے دیں گے، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، ہم سب کو دے دیں گے، لیکن آخرت ہم صرف ان کو دیں گے جو دنیا میں ہمیں راضی کر کے یہاں آئیں گے. کیونکہ دنیا کی زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، آخرت میں موقع نہیں ملنا راضی کرنے کا. تو رب کہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے ہے. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر مال و اسباب ہیں، اگر یہ ساری دنیا اور اس کا سارا مال و اسباب رب کے ہاں، رب کے نزدیک ایک مچھر کے پر برابر بھی وقت رکھتا، اہمیت اور حیثیت رکھتا، تو رب ذوالجلال اس دنیا میں سے ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو پینے کے لیے نہ دیتا. لیکن رب دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے. اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کافروں کو بہت زیادہ دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی نظر میں اس دنیا کی وقت کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے مال و اسباب کی کوئی وقت ہے، اس لیے سب کو دے رہا ہے. اور جس چیز کی رب کی نظر میں وقت تھی، جنت، اس میں سے ایک گھونٹ بھی رب نے کافر کو نہیں دیا، بلکہ وہاں تو کہہ دیا کہ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ اللہ نے تو یہ جنت کا پھل، اس کا کھانا اور اس کا مشروب، یہ دونوں کافروں پر، جہنمیوں پر حرام کر رکھا ہے، یہ ان کو نہیں ملے گا. تو کہا ہمارے اختیار میں ہے، دونوں ہمارے اختیار میں ہے. اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. وہ ہم سے دنیا لینا چاہتے ہیں یا ہم سے آخرت لینا چاہتے ہیں، فیصلہ انسان نے کرنا ہے. رب نے زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. رب نے دونوں معاملے واضح کر دیے کہ دونوں ہمارے اختیار میں ہیں. آپ کو کیا چاہیے ہم سے؟ اگر دنیا چاہیے تو وہ بھی رب اتنی ہی دے گا جتنی اس کی مرضی ہے، آپ کی مرضی سے دنیا نہیں دے گا. اگر انسان کی مرضی سے ملنا شروع ہو جائے تو ہر انسان یہ کہے کہ مجھے میں بھی نواز شریف بن جاؤں. ہر کسی کی مرضی سے نہیں اسے ملنا. جتنا رب نے چاہنا ہے رب نے اتنا دینا ہے دنیا میں سے. تو مسلمانوں کو اس میں چاہیے یہ کہ بھی آخرت کا طلبگار بنے. دنیا جو ویسے تھوڑے دنوں کی ہے. اور پھر رب کہتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا، جب ہدایت میرے ذمے ہے تو میں یہ بھی بات واضح کر رہا ہوں کہ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے آگ سے، اور وہ آگ تلظا، جو بھڑک رہی ہے، اور بھڑک بھی اس انداز سے رہی ہے کہ ایک دوسرے کو جلانے پر تلی ہوئی ہے. جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلانے پر تلا ہوا ہے.
جہنم حالانکہ ایک ہی، جیسا سمجھ لیں کہ بھٹی ہوتی ہے اور بھٹی کے اندر آگ جل رہی ہے، تو بھٹی کی جو چار دیواری ہے اب وہ خود جل رہی ہے، وہ جھلس رہی ہے. جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا ہے. اتنی تپش اور اتنا سیک ہے وہاں پر کہ جہنم خود اپنے اس سیک اور اپنی آگ سے تنگ ہوئی بیٹھی ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم نے رب کے آگے شکایت پیش کی کہ اللہ اکل بعضی بعضن، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانا شروع ہو گیا ہے. اتنا سخت اندر سیک ہو گیا، اتنا سخت اندر تپش ہو گئی ہے کہ میں اندر سے خود جلنا شروع ہو گئی ہوں. کہا پھر رب ذوالجلال نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی. تو 1 سال کے اندر 2 سانس لے لیا کر. 1 سانس گرمی کے موسم میں لے لیتی ہے، 1 سانس سردی کے موسم میں لے لیتی ہے، تاکہ اندر کا جو اس کا درجہ حرارت ہے وہ اس کے لیے تھوڑا موافق ہو جائے. اتنی حرارت ہے اس جہنم کی آگ کے اندر کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلانے پر تل گیا. تو رب کہہ رہا ہے پھر وہ جہنم تیار بیٹھی ہے، لا یصلاها الا الاشقی، اور ایسی خطرناک جہنم کے اندر نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو بد نصیب ہوگا. جو بد نصیب ہوگا وہی اس جہنم میں جائے گا. جب نبی السلام نے یہ آیت کی تلاوت کی تو آپ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ رسول جی یہ بدبخت انسان کون ہوگا جو وہاں جائے گا، یا کس قسم کے یہ لوگ ہوں گے جو وہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ لوگ جو رب کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اس جہنم کی آگ میں جلیں گے جا کے. اور آگے خود اللہ نے بھی وضاحت کر دی اس بات کی کہ وہ بد نصیب کون ہوگا؟ الذی کذب، وہ جو ہماری باتوں کی تکذیب کرتا ہے، ہماری آیات کو مانتا نہیں ہے. ہم جو اس کو پیغام بھیجتے ہیں یہ اس کی تکذیب کر دیتا ہے. اور تکذیب 2 طرح سے ہے. ایک تو تکذیب دل سے کی جاتی ہے کہ انکار کر دیا جائے ماننے سے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرا عملی رویے سے اس کا اظہار کیا جائے. مسلمانوں کے اکثر اندر عملی طور پر تکذیب نظر آتی ہے کہ یہ عملی طور پر پیچھے ہیں، اور پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو مکمل طور پر یقین نہیں ہے اللہ کے ان بیانات کے اوپر، ان کی تعلیمات پر مکمل یقین نہیں ہے. فرمایا کہ وہ جو تکذیب کرتا ہے وَتَوَلَّى، اور ہماری اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، یہ وہ بد نصیب انسان ہے جو اس جہنم کے اندر جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا متقی انسان، پرہیزگار انسان محفوظ کر لیا جائے گا، جیسے زندگی اپنے تقوی کے ساتھ گزاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الذی یؤتی مالہ، جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے، یتزکا، اپنے نفس کی پاکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کیا ہے. ان آیات کے اندر مفسرین کا یہ خیال ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان میں ہیں، ان کی شان کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے مکہ کے اندر کمزور جو مسلمان تھے، جو غلام تھے اور جن پر کفار ظلم کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر بلال اور عمار اور ان طرح کے اور دوسرے، ان کو خرید کر آزاد کرتے تھے. یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ان غلاموں کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں. اور ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کمزور لوگوں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے، یہ کمزور لوگ کل تیرے کوئی کام نہیں آنے والے، تو کیوں نہ تو کوئی مضبوط جسم کے صحت مند ہٹے کٹے زور آور جو غلام ہیں وہ آزاد کر، کل کو تیرے کام تو آئیں گے، تیرے تعاون کرنے میں تیرا ساتھ تو دیں گے مشکلات کے اندر. تو انہوں نے کہا ابا جی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کے لیے آزاد کر رہا ہوں نا وہ کوئی اور ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہ آزاد کر رہا ہوں، ان سے فائدہ لینے کے لیے ان کو آزاد نہیں کر رہا. تو رب نے پھر یہی نازل کر دی کہ یہ دیکھو نا بندہ، یہ ہمیں راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کی کوشش کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا، جنت کو حاصل کرنا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ جو مال دے کر غلام آزاد کر رہا ہے، اس کے ذمے ان غلاموں کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کو کسی احسان کے عوض نہیں آزاد کر رہا
کہ کسی غلام کا اس پر کوئی احسان ہو، جس احسان کے عوض یہ انہیں آزاد کر رہا ہے پیسہ لگا کے، اس کے ذمہ کوئی احسان نہیں کسی کا، یہ صرف الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ پیسہ لگا رہا ہے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور سوچ اس کی نہیں ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب یہ راضی بھی ہو جائے گا جب یہ رب کے دربار پہنچے گا، اور رب سے اجر و ثواب جو اس کو ملے گا، پھر یہ رب سے راضی بھی ہو جائے گا محنت کرنے والا۔ دوبارہ ترجمہ کر لیں جس کا، وَمَا يُغْنِي، اور نہیں فائدہ دے گا، انہو، اس انسان کو، اس تکذیب کرنے والے انسان کو، اس بخل کرنے والے انسان کو، مالہ، اس کا مال، اذا تردہ، جب یہ گرے گا، ان علینا، بے شک ہمارے ذمے ہے، للہدا، ہدایت کو واضح کرنا، وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہے، للآخرۃ، آخرت، والأولی، اور دنیا، فَأَنذَرْتُكُمْ، بس میں نے ڈرا دیا ہے تم کو، نارن، آگ سے، تلظی، جو بھڑک رہی ہے، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی، مگر بد نصیب، الذی، جو، کذب، جھٹلاتا ہے، وتولی، اور منہ پھیر لیتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا، اور دور رکھا جائے گا اس سے، الاتقی، متقی انسان، الذی، جو، یؤتی، دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکی، پاکی حاصل کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں ہے کسی کے لیے، عندہ، اس کے ذمے، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء، مگر حاصل کرنے کے لیے، وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا جو بہت بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب یہ راضی ہو جائے گا،